بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کچوکا لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ سورہ حامیم کی آیت 36 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنے ایمان والے نیکوکار صاحب استقامت بندوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی خوبیوں اور کمالات میں یہ بات ذکر کی کہ جہاں وہ خود ایمان پر مستقیم اور اس کے مقتضیات پر عمل کرتے ہیں، ان کی چاہت اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس ایمان و استقامت اور عمل صالح کو اختیار کریں۔ تو پہلی چیز ان میں اصلاح خلق، صرف اللہ کی رضا کے لیے ابنائے جنس پر بھی محنت کرنا، خود نیک کام کرتے ہوئے دوسروں کو دعوت دینا نہایت ہی خیر و برکت والا کام ہے۔ تو جتنا اعلیٰ کام ہوتا ہے اس کے لیے ویسی ہی کوشش بھی درکار ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی شانہ نے، در حقیقت دعوت اللہ، اصلاح خلق، لوگوں کے عقیدے اور عمل کو سنوارنا، اس کے لیے اللہ تعالی شانہ نے ہمیشہ ہر زمانے اور خطے میں اپنے پاک پیغمبروں کو بھیجا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیونکہ اپنا آخری نبی بنایا ہے، تو آپ کے وصال کے بعد امت کو یہ حکم دیا گیا کہ تم نے یہی انبیاء علیہ السلام جیسا کام کرتے رہنا ہے، جس کی برکت سے دنیا میں دین و ایمان، تقوی اور نیکی کی بہار قائم رہے گی۔ اور جب تک اس پہ محنت ہوتی رہی ایسا ہی رہا۔ جب مسلمانوں نے اور ہم لوگوں نے کوتاہیاں کیں تو پھر اتنا ہی نہیں کہ دینی نقصان ہوا، دین دنیا دونوں متصل ہیں، دونوں پر اس کی زد پڑی۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصلاح خلق کے سلسلے میں اخلاق کا عالی ہونا جیسے عمل کا صالح ہونا ضروری ہے، ویسے ہی یہ بھی لازم ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کام میں رکاوٹ بنتے ہیں، دشمنی پر اترتے ہیں، تو
تو ان کا مقابلہ برائی کا برائی سے نہیں، بھلائی سے دینے سے نیکی پھیلے گی۔ ایک شخص نے برا کام کیا، دوسرے کے خلاف کچھ سازش کی، وہ اس کے خلاف سوچ و بچار کرنے لگا، تو پھر دنیا آہستہ آہستہ یہ جہان بدی سے بھر جائے گا۔ بدی کو مٹانے کے لیے پہلی بات یہ کہ صبر اختیار کیا جائے، بدلہ نہ لیا جائے، اور دوسری اس سے اعلیٰ اور اونچی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے بدلہ نہیں لیا اس برائی اور اس تکلیف کا جو ہمیں دوسرے سے پہنچی، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، تو اس کے نتیجے میں وہ دشمنی ختم ہو کر وہ رکاوٹیں جو دین میں بھی آنی تھی ان کو اللہ پاک نے زائل فرما دیا۔ لیکن آگے ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے ابلیس، وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اس آیت پاک میں اس کو نزغن فرمایا ہے، وہ کچوکے لگاتا ہے۔ در حقیقت عربی میں وہ جو نیزہ ہوتا ہے اس کی نوک کسی کو چبونا، یہ نزغن کہلاتا ہے۔ تو شیطان کے وسوسے یہ اس کے تیر اور اس کے اوزار ہیں جس سے انسان کے دل کو وہ چھیڑتا ہے اور اسے غصے میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی نے اگر ہمارے ساتھ برائی کی ہے، انسان ہونے کی وجہ سے ہمیں غصہ آئے گا، تو شیطان اس غصے کو بھڑکا کر خرابیاں، شر اور فساد، لڑائیاں یہ پیدا کرتا ہے۔ یہ بالخصوص دینی معاملات میں بہت زیادہ جلتی پر تیل ڈالتا ہے کہ آگ بھڑک جائے، اور چونکہ اس کو پیدا بھی اللہ نے آگ سے کیا ہے، اور شر اور شرارت، جلن اور حسد اور جلانا اس کے اوصاف ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب حکم ہوا اہل ایمان کو اس کشتی میں سوار کر لو، خود بھی ہو جاؤ تو اور دوسرے پالتو جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی، تو جو وحی کے ذریعے حکم ہوا وہ پورا فرمایا۔ جب پانی آ گیا اوپر نیچے سے بارش اور نیچے زمین کے چشمے اور ہر طرف پھیلا، تو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک موقع میں دیکھا کہ ایک نیا آدمی بوڑھا ایک کونے میں بیٹھا ہوا۔ فرمایا کہ تو کون، تجھے تو ہم پہچانتے ہی نہیں۔ تو اس نے بتایا کہ میں تو ابلیس ہوں، شیطان ہوں، تیرا یہاں کیا کام؟ کہنے لگا کہ ایمان والوں سے چھیڑ خانی کرنا، ان کو آپس میں لڑانا، میرا کام تو ہے ہی ہے، باقی تو سارے اہل کفر اور لوگ ڈوب گئے، یہی ہیں تو ان کو خراب کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ کی پناہ، اللہ تجھے یہاں سے نکالے اور غارت کرے اور ہمیں تیرے شر سے محفوظ کرے۔ کہنے لگا کہ اے نبی اللہ، تیری میری اب بات ہو گئی ہے تو میں تمہیں 5 باتیں بتاتا ہوں۔ 5 باتیں میرے پاس ہیں، ان میں سے 3 تمہیں بتا دوں گا، 2 نہیں بتاؤں گا۔ وہی آئی نوح علیہ السلام پر کہ ظالم کو کہو کہ ہم 3 تیری نہیں سنتے، وہ جو 2 تو کہہ رہا ہے نا وہ بتا دے اگر بتانی، ورنہ دفع ہو جائے، چلا جائے۔ وہ کہنے لگا چلو جی ٹھیک ہے، وہی بتا دیتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ میرے پاس بہت سے جال ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، لوگوں کو پھنسانے کی چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جو سخت ہیں وہ 2 ہیں، وہ یہ حسد اور ہرس۔ حسد، دوسرے کی کسی بھی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور کہنا کہ یہ اس سے خالی ہو جائے۔ کسی کو مال ملا ہے، صحت ہے، کوئی بھی نعمت ہے، دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہو، کڑن کہ اسے کیوں ملی، اس کے پاس کیوں ہے، ختم ہو جائے، تو یہ ہوتا ہے حسد۔ اور ہرس کہ ہر اچھی چیز کو دیکھ کر تمنا کہ میرے پاس آ جائے، میں اس کا مالک بنوں، لالچ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اور کہنے لگا کہ یہی 2 چیزیں ہیں
جن کی وجہ سے شر پیدا ہوا۔ میں نے حسد کیا تو مجھے راندہ درگاہ بنا دیا گیا، میں ملعون ہو گیا۔ وہ حسد کی وجہ سے آدم پر حسد کیا کہ اس کو یہ خلافت فی الارض کیوں ملی، مجھے ملتی۔ اور آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکالا گیا وہ ہرس کی وجہ سے، وہاں نعمتیں تھوڑی تھیں، ہر چیز کھانے پینے، ایک شجرہ ممنوعہ کہ اس کو نہیں کھانا، باقی ساری جنت تھی، لیکن انہوں نے ہرس کی، انہوں ہی چاکھی لوا۔ انسان ایسا کرتا ہے۔ تو فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ یہ دو چیزیں واقعتاً انسان کو برباد کرتی ہیں، حسد اور ہرس، اور میں بھی ان پر کبھی عمل پیرا نہیں ہوں گا، اور اپنے ایمان والوں کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ ان دو گناہوں سے بچ کر رہنا۔ لیکن شیطان کے وصف سے اور اس کے کچوکے انسان کو غصہ تو دلاتے ہیں، اس کو قابو میں لانے کے لیے جو طریقہ ہے، چونکہ وہ ہمارا دشمن ازلی، تو اس نے پوری کوشش کرنی انسان کو خراب کرنے کی اور شر کے اندر مبتلا کرنے کی۔ نظر وہ آتا نہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس کا طریقہ اللہ پاک نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی پناہ مانگ لو، اللہ کے قلعے میں آ جاؤ۔ یہ پناہ قلعہ ہے، وہاں شیطان کی دسترس اور اس کا دخول ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے قلعے میں یہ نہیں آ سکتا۔ اور اس کا طریقہ ارشاد فرمایا فاستعذ باللہ، استعاذہ، اللہ کی پناہ زبان سے بھی مانگو، دل سے بھی دعا کرو کہ یا اللہ شیطان اور اس کے شر سے میری حفاظت فرما۔ اور اس میں پڑھنے کا بھی حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ انسان کو غصہ آتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، یہ واقعات رونما ہوتے ہیں، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ غصہ شیطان کی چھیڑ سے، اس کے اکسانے سے بھڑکتا ہے، تم اس کو بجھاؤ۔ فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، غصہ نہیں ٹل رہا بڑھ رہا ہے تو اس موقع کو بدل دو۔ گھر میں لڑ رہے ہو، گھر والوں سے باہر تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ، اور غصہ بھڑک رہا ہے تھوڑا سا پانی پی لو، وضو کر لو۔ یہ ساری چیزیں آگ کو بجھاتی ہیں۔ اور پڑھنے کے لیے جو بات ارشاد فرمائی تعوذ، اللہ کی پناہ، وہ سب سے زیادہ مؤثر اور فوری اثر کرنے والی اس وقت اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کی تلاوت کی ابتدا میں بھی یہ مسنون ہے، جب بھی ہم قرآن پاک پڑھیں سب سے پہلے ایک مرتبہ تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے ہماری تلاوت ہو، آگے دوسری سورت شروع ہو تو پھر دوبارہ تعوذ نہیں، وہاں بسم اللہ شریف پڑھو۔ یہ جو تعوذ ہے یہ صرف ابتدائی قرات میں لکھا ہے کہ مسنون ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد جو سنت ہے وہ تعوذ ہے اعوذ باللہ پہلی رکعت میں، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ، اور دوسری رکعت اور جتنی پھر بعد والی رکھتے ہیں ان میں تعوذ نہیں ہے، اعوذ باللہ نہیں، اس کو شروع کرنا ہے بسم اللہ سے، بسم اللہ پڑھ کر پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر دوسری سورت پڑھنی ہے۔ اب سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ کے درمیان میں نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، ولضالین آمین پڑھ کر ساتھ ہی قل هو اللہ یا دوسری سورت شروع کر لیتے تھے۔ یہ نماز کے اندر کا مسئلہ ہے۔ نماز کے بغیر جب ہم تلاوت کریں گے تو جب ایک سورت پوری ہو جائے، ہم نے سورہ یاسین پڑھی ہے، آگے ہم نے دوسری سورت کوئی بھی اور پڑھنی ہے تو وہاں بھی بسم اللہ پڑھیں، جتنی صورتیں پڑھنی ہے وہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں۔
اور بہت سے وظائف اور عملیات جو لکھے ہیں جو ہم روزانہ روٹین پر ذکر اذکار کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ کے نیک بندے اور بندیاں کچھ صورتیں کئی بار پڑھتے ہیں۔ سورہ مزمل 5-10 دفعہ پڑھتے ہیں، تو سورہ یاسین لوگ ہم تو ایک ہی بمشکل پڑھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے 10 15 20 دفعہ پڑھتے ہیں۔ تو جب بھی اس صورت کو شروع سے پڑھنا ہے تو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ سورۃ اخلاص کا بھی عمل اور سب صورتوں کا اسی طرح لکھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، جنت میں ایک عالی شان محل اس بندے کا تیار ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب شروع کریں تو ایک دفعہ تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطان وسوسے نہ ڈالے۔ وہ کیا کرتا ہے، یار اتنا پڑھ کے کی کرنا، تھوڑا سا پڑھ لو۔ دنیا میں ہم کبھی نہیں کہتے تھوڑے سے پیسے کما لو۔ یہ جو تاجر ہوتے ہیں اور دکانوں والے، وہ تو چاہتے ہیں کہ رات ہو ہی نہ، دن رات ہی ہمارا سلسلہ چل رہا، ہمیں پیسہ آتا رہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی چاہت اس سے بڑھ کر ہوتی ہے کہ ہمارے پڑھنے پڑھانے ذکر اذکار میں خلل نہ آئے۔ تو اس کا طریقہ ہی یہی ہے کہ تعوذ پڑھو۔ بالخصوص قرآن کی تلاوت میں پہلے ایک دفعہ تعوذ ہے، پھر بسم اللہ شریف ہے، پھر جتنی ہم صورتیں پڑھیں وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ جو وظیفہ فرمایا کہ 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے ایک محل بن جاتا ہے، تو وہ ہمیں خود بھی اپنے لیے بھی پڑھنا چاہیے، اور اپنے ماں باپ خواہ وہ دنیا سے چلے گئے ہوں ان کو ایصال ثواب کریں ہم، اور اگر زندہ ہیں تب بھی ثواب کا ایصال ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مردوں کو ہی ثواب پہنچتا ہے، زندوں کو بھی ہم اگر ثواب دینا چاہیں۔ ہم نے سورہ یاسین پڑھی ہے، ہماری دادی اماں کو نہیں پڑھنی آتی، ہم اس کی طرف سے پڑھ لیں، یا اللہ اس کا ثواب اس کو دے دے، تو وہ بھی جائز لکھا ہے اور درست ہے۔ اللہ پاک صحیح سمجھ ہمیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہمارے سب گناہ معاف فرما، نیک اعمال قبول فرما، ہر برائی بدی سے دور فرما۔ یا اللہ پاک بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دین کی سمجھ عمل کی توفیق، سب مسلمانوں کو 5 نمازوں کی پابندی نصیب فرما۔ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ، جس میں آیت سورہ حامیم سجدہ کی آیت مبارکہ 36 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی بلاگ جو سراسر باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہیں، وہ ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اگر مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب میں اپنا شیئر حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرما لے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔